رائم سٹوریز میں آپ کے لیے جو کہانی میں لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے رقاصہ کی رات۔ اس کے مصنف ہیں دبیر حسین رضوی۔ شمشاد بائی لاہور کے بازار حسن کی نوخیز مغنیہ اور رقاصہ تھی۔ اس کی عمر 15-16 سال کے درمیان تھی۔ حسن کے ساتھ خدا نے اسے آواز بھی پرسوز دی تھی۔ اس کے حسن کو اشتعال انگیز اور اسے خوبصورت بلا کہا جاتا تھا۔ اس تک کوئی راجہ، مہاراجہ یا نواب ہی پہنچ سکتا تھا۔ نومبر سن 1941 میں ایک روز اخباروں میں خبر چھپی کہ شمشاد بائی، جس کی عمر ابھی 15 سال سے کچھ ہی اوپر ہوئی تھی، جنگ میں قتل ہو گئی ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے سارے لاہور پر سناٹا طاری ہو گیا ہو۔ فضا بھی اشک بار تھی۔ شمشاد تھی تو نوخیز، لیکن اس نے رقص اور گائکی میں طلسماتی اثر پیدا کر لیا تھا۔ اس کا قتل سرکاری فائلوں میں آج بھی محفوظ ہے۔ اسے تاریخی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ رقص و سرود اور ساغر و مینا کی دنیا کی یہ شہزادی جنگ میں وہاں کے نواب محمد نواز کی، جو نواب آف ڈب کلاں کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا، محل نما کوٹھی میں قتل ہوئی تھی۔ اسے نواب محمد نواز لاہور سے اپنے ساتھ جنگ لے گیا تھا۔ 8 نومبر سن 1941 کی رات تھی۔ آدھی رات کے لگ بھگ نواب محمد نواز کا خاص ملازم محمد حسین، جو نواب کا منشی بھی تھا، جنگ کے ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس خان بہادر سید نور حسین شاہ کے بنگلے پر گیا۔ اس کے ساتھ جنگ کا ایک ہندو وکیل لالہ منوہر لال تھا۔ یہ وکیل نواب کا مشیر قانون تھا۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ ایس پی سید نور حسن شاہ کو بتایا کہ لاہور کی مشہور مغنیہ اور رقاصہ شمشاد بائی نواب صاحب کی کوٹھی میں نواب صاحب کے پلنگ پر مری پڑی ہے۔ انہوں نے موت کا باعث ریوالور کی گولی بتایا۔ گولی شمشاد کے سر میں لگی تھی۔ ان لوگوں کو تھانے میں رپورٹ دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے آدھی رات کو ڈسٹرکٹ ایس پی کو جگایا اور اسے رپورٹ دی۔ وہ اپنے نواب کو جنگ کا بادشاہ اور ایس پی کو نواب کا نوکر سمجھتے ہوں گے۔ ایس پی نے انہیں کہا کہ وہ تھانے جائیں اور FIR لکھوائیں۔ یہ کام متعلقہ تھانے کے SHO کا ہے، ڈسٹرکٹ ایس پی کا نہیں۔ نواب محمد نواز کے ملازم محمد حسین اور وکیل لالہ منوہر لال نے ایس پی سے کہا کہ شمشاد بائی نواب صاحب کے بیڈ روم میں ان کے پلنگ پر قتل ہوئی ہے اور نواب صاحب لاش کے پاس لیٹے ہوئے تھے، اس لیے قتل کا شک نواب صاحب پر ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اس لیے نواب صاحب نے کہا ہے کہ ایس پی سید نور حسین شاہ صاحب 2 لاکھ روپیہ نقد لے لیں اور اس کیس کو دبا لیں۔ سید نور حسین شاہ دیانتدار افسر تھے۔ انہیں اس پیشکش پر غصہ آ گیا۔ غور اس پر کیجئے کہ اس وقت کا 2 لاکھ روپیہ آج کے 25 لاکھ روپے کے برابر تھا۔ نور حسین شاہ نے ان کو اپنی کوٹھی سے نکال دیا اور تھانے جانے کو کہا۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ سرکاری کاغذات میں 2 لاکھ روپے کی اس پیشکش کا ذکر نہیں آیا۔ قتل کی اس واردات کے 11 سال بعد مجھے جنگ پولیس میں بھیجا گیا تھا۔ ایک روز سابق وفاقی وزیر خوراک کرنل عابد حسین سے ملاقات ہوئی۔ شمشاد بائی کے قتل کا قصہ چل نکلا۔ کرنل عابد حسین نے مجھے بتایا کہ ڈسٹرکٹ ایس پی سید نور حسین شاہ کو 2 لاکھ روپیہ رشوت پیش کی گئی تھی، جو انہوں نے ٹھکرا دی تھی۔ نواب محمد نواز کا ملازم خاص محمد حسین اور وکیل لالہ منوہر لال تھانے گئے۔ تھانے کا SHO سب انسپکٹر علی حسین تھا۔ اس نے محمد حسین اور لالہ منوہر لال کا بیان لکھ کر FIR بنام محمد حسین تحریر کی
اس وقت صبح کے 3:30 بج رہے تھے۔ سب انسپکٹر علی حسین نے لالا منوہر لال کا بھی بیان لکھ لیا۔ اس ہندو وکیل نے یہ بیان دیا کہ رات کو محمد حسین اس کے گھر گیا اور اسے بتایا کہ شمشاد بائی کو کسی نے گولی مار دی ہے، اس کے تکیے پر خون ہے اور نواب محمد نواز اس کی لاش کے پاس لیٹا ہوا ہے۔ لالا منوہر لال نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ نواب کی کوٹھی میں گیا لیکن بیڈ روم کے اندر نہیں گیا۔ اس نے بیڈ روم کی کھڑکی میں سے دیکھا نواب محمد نواز شمشاد بائی کی لاش کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ شمشاد بائی کے سر کے نیچے تکیے پر بہت خون تھا۔ نواب نے لالا منوہر لال سے کہا شمشاد مر گئی ہے۔ سب انسپکٹر علی حسین موقع واردات پر گیا۔ پھٹ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ قتل کے بعد اتنا زیادہ وقت گزر جانے کے باوجود نواب محمد نواز شمشاد بائی کی لاش کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ وہ ہلانے اور بلانے پر بھی نہیں بولتا تھا، جیسے وہ بے ہوش پڑا ہو۔ شمشاد مری ہوئی تھی۔ ایک ریوالور پلنگ کے قریب فرش پر پڑا تھا۔ یہ 38 بور کا ریوالور تھا۔ سب انسپکٹر علی حسین نے ریوالور اٹھا کر اس کی نال سونگھی۔ بارود کی بو نمایاں تھی۔ ریوالور کا سلنڈر کھول کر دیکھا، اس میں 4 گولیاں تھیں اور 2 خول یعنی خالی کھوکھے۔ اس ریوالور سے 2 گولیاں فائر ہوئی تھیں۔ ایک گولی مقتولہ کے سر کے پچھلے حصے میں لگی اور دوسری پلنگ کے ساتھ والی دیوار میں لگی۔ دیوار پر جہاں گولی کا نشان تھا وہ فرش سے 6 فٹ 3 انچ اونچا تھا۔ آتش دان کے پاس ایک بھری ہوئی رائفل کھڑی رکھی تھی۔ تلاشی میں نواب کے ایک اٹیچی کیس سے میگزین والا پستول برآمد ہوا۔ میگزین گولیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان تینوں ہتھیاروں کے لائسنس تھے۔ راجے مہاراجے اور نواب کسی کو قتل کر دینا یا قتل کروا دینا جرم نہیں سمجھتے تھے۔ دولت کے زور پر وہ پولیس کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، گواہوں کو وہ خرید لیتے تھے، بلکہ پولیس اور گواہوں تک وہ نوبت ہی نہیں آنے دیتے تھے۔ نواب محمد نواز کی کوٹھی میں ایک رقاصہ قتل ہو گئی تو نواب کو پورا یقین تھا کہ پولیس اس پر پردہ ڈال دے گی۔ اس نے پردہ ڈالنے کا معاوضہ 2 لاکھ روپے پیش کیا تھا۔ ابھی یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ قاتل نواب محمد نواز ہے یا باہر کا کوئی آدمی ہے۔ نواب کی بے ہوشی شک پیدا کر رہی تھی، قاتل باہر کا آدمی ہے، لیکن واردات ایک نواب کی کوٹھی میں ہوئی تھی، اس لیے اس میں نواب کے خاندان کے ہی کسی فرد کا ہاتھ ہو سکتا تھا، لہٰذا پردہ پوشی ضروری تھی، مگر 2 لاکھ روپے بھی ایک ایس پی کو نہ خرید سکے۔ ایس پی سید نور حسین شاہ نے صرف یہی نہ کیا کہ 2 لاکھ روپیہ رشوت قبول نہ کی، بلکہ انہوں نے ایسے اقدامات کیے کہ نواب پولیس کے کسی چھوٹے افسر کو بھی خرید نہ سکے۔ ایک تو انہوں نے موقع واردات پر ایک ڈی ایس پی کو بھیج دیا، اس کا نام غلام حیدر تھا، جس نے موقع واردات پر جاتے ہی دیکھا کہ سب انسپکٹر علی حسین نے کیا کیا ہے۔ اس نے کوٹھی میں وہی کچھ دیکھا جو اسے علی حسین نے بتایا تھا کہ وہ دیکھ چکا ہے۔ جنگ کے فوٹوگرافر جگن ناتھ کو بلایا گیا۔ اس نے مقتولہ اور نواب محمد نواز کی تصویر اس حالت میں لی کہ نواب بے ہوشی کی حالت میں مقتولہ کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ پھر اس نے کمرے میں پولیس کی ضرورت کے مطابق مختلف تصویریں لیں۔ ڈی ایس پی غلام حیدر کو موقع واردات پر بھیج کر بھی ڈسٹرکٹ ایس پی نور حسین شاہ کو اطمینان نہ ہوا۔ وہ دولت کی طاقت اور چکا چوند سے واقف تھے۔ انہوں نے قاعدے قانون سے ہٹ کر یہ اقدام کیا کہ ایک مجسٹریٹ درجہ اول کو تفتیش کرنے والے سب انسپکٹر اور ڈی ایس پی کے ساتھ لگوا دیا۔ اس سے تفتیش میں یہ فرق پڑا کہ سب انسپکٹر جو بیان زیر دفعہ ضابطہ فوجداری لے رہا تھا، وہ اس مجسٹریٹ نے جس کا نام محمد شفیع تھا زیر دفعہ لینے شروع کر دیے تاکہ گواہ اپنے بیانات سے منحرف نہ ہو سکیں۔ پولیس نے نواب کے خاص ملازم محمد حسین کے علاوہ جن کے بیان لیے ان میں گاما نام کا خانسامہ اور دل سنگھ نام کا گورکھا چوکیدار شامل تھے۔ وہاں ایک شخص اور بھی تھا، وہ نواب محمد نواز کا چچا زاد بھائی تھا۔
اس کا نام بھی محمد نواز تھا اور محمد نواز ثانی کہلاتا تھا۔ نواب محمد نواز کے مرنے کے بعد جائیداد کا وارث محمد نواز ثانی تھا۔ وہ اس رات کوٹھی کے احاطے میں ایک خیمے میں سویا تھا۔ آخر نواب محمد نواز ہوش میں آ گیا۔ اسے بیان دینے کو کہا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ عدالت میں تحریری بیان دے گا۔ دوسرے افراد کے بیانات کی روشنی میں نواب محمد نواز کو ہی ملزم تصور کیا گیا۔ اس کی جامہ تلاشی سے اس کی جیب سے 25,000 روپیہ برآمد ہوا۔ اس وقت 10,000 روپوں کا ایک نوٹ ہوا کرتا تھا اور 1,000 روپوں کا بھی۔ ملزم سے برآمد ہونے والی رقم اس طرح تھی: 10,000 کے 2 اور 1,000 کے 5 نوٹ۔ ایک بیش قیمت ہار پلنگ پر پڑا تھا۔ نواب محمد نواز کو گرفتار کر لیا گیا، مگر اسے تھانے کے حوالات میں رکھنے کی بجائے جوڈیشل حوالات میں بھیج دیا گیا۔ جھنگ کے سیشن جج نے اسے ضمانت پر رہا کر دیا۔ یہ دفعہ 302 تعزیرات ہند قتل کا کیس تھا۔ اس میں ضمانت نہیں ہو سکتی تھی۔ ملزم صاف ظاہر ہے کہ نواب کا اثر و رسوخ اور پیسہ کام کر گیا تھا، مگر ڈسٹرکٹ ایس پی سید نور حسین شاہ نے ہائی کورٹ میں درخواست دے کر نواب کی ضمانت منسوخ کرا دی۔ چونکہ نواب بیمار تھا اس لیے اسے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا اور وہ وہیں زیر حراست رہا۔ ملزم نواب محمد نواز کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے نور حسین شاہ نے ہائی کورٹ سے یہ حکم لے لیا کہ مقدمے کی سماعت جھنگ سیشن کورٹ کے بجائے لاہور سیشن کورٹ میں کی جائے۔ چنانچہ کیس لاہور منتقل کر دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی کیس نہ تھا۔ شمشاد بائی جیسی حسین اور نوخیز رقاصہ قتل ہو گئی تھی اور قتل کا ملزم ایک نواب تھا۔ دراصل قتل سے زیادہ سنسنی خیز خبر تو یہ تھی کہ ایک نواب کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مقتولہ کا پوسٹ مارٹم جھنگ میں وہاں کے سول سرجن ڈاکٹر شیر سنگھ نے کیا۔ اس نے رپورٹ میں لکھا کہ گولی گدی کے بائیں سے سر میں داخل ہوئی اور کھوپڑی میں دائیں طرف گئی۔ یہی گولی موت کا باعث بنی۔ یہ گولی کھوپڑی سے نکلی نہیں اور پوسٹ مارٹم میں کھوپڑی میں نہ پائی گئی۔ ڈاکٹر نے رائے لکھی کہ مقتولہ اپنی دائیں کروٹ لیٹی ہوئی تھی جب اسے گولی ماری گئی۔ اس وقت مقتولہ کا سر ذرا اونچا تھا۔ یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا کہ گولی دائیں کان میں سے نکل گئی ہوگی۔ دوسری گولی جو دیوار میں لگی تھی وہ کمرے میں پڑی ہوئی مل گئی تھی۔ یہ پچکی ہوئی تھی۔ اس گولی کے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کھوپڑی سے پار ہو کر دیوار میں لگی ہوگی۔ سر میں لگنے والی گولی کا زاویہ مختلف تھا۔ میں نواب محمد نواز کے متعلق یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ نواب مہر حق نواز خان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بیٹا ابھی چھوٹا سا تھا کہ باپ فوت ہو گیا۔ ایک تو نواب کا بیٹا، دوسرے اکلوتا، تیسرے یہ کہ اتنی زیادہ جائیداد اور دولت کا تنہا وارث جس کا شمار نہ تھا۔ وہ تو اپنے آپ کو ساری دنیا کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ اس کی پرورش کے لیے ایک یورپین گورننس رکھی گئی تھی۔ اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت اسی گورننس کی نگرانی میں ہوئی۔ محمد نواز نے تعلیم چیفز کالج لاہور میں پائی، جسے اب ایچیسن کالج کہا جاتا ہے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد اس کی شادی پنجاب کے اس وقت کے وزیر تعلیم میاں سر فضل حسین کی بیٹی سے ہوئی۔ محمد نواز بڑا بانکا اور طرح دار جوان تھا اور عیش و عشرت کا دل دادا۔ اس کی عیاشی کا مرکز لاہور تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی ازدواجی زندگی میں تقدر پیدا ہو گیا۔ اس کی صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ سن 1936 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور شادی کی، مگر تھوڑے ہی عرصے بعد یہ بیوی پراسرار حالات میں مر گئی۔ جنگ عظیم دوم شروع ہو گئی۔ جنگ کی ابتدا انگریزوں کے لیے منحوس ثابت ہوئی۔ یوں لگتا تھا جیسے پسپائی اور شکست ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ انہیں روپے پیسے کی بے تحاشا ضرورت تھی۔ ہندوستان میں انہوں نے جن لوگوں کو ریاستیں اور جاگیریں دے رکھی تھیں، ان سے انگریز نے وار فنڈ کے نام سے خوب دولت بٹوری۔
اس کے عوض انگریز نے انہیں مزید مراعات دیں۔ ان میں ایک یہ تھی کہ وار فنڈ میں بڑھ چڑھ کر چندہ دینے والے نوابوں اور جاگیرداروں کے جوان بیٹوں کو انگریز نے لیفٹیننٹ اور کیپٹن بنا دیا۔ جنگ عظیم کے وقت نواب محمد نواز جوان تھا۔ انگریز نے اسے بھی وار فنڈ کے عوض لیفٹیننٹ کا عہدہ دے کر ریکروٹنگ آفیسر بنا دیا، لیکن اس کی صحت جوانی میں ہی تباہ ہو گئی تھی۔ یہ عیاشی اور دن رات شراب کے نشے میں بدمست رہنے کا نتیجہ تھا۔ اس کا جسم اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا، اسے مجبوراً استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے قریبی حلقوں سے پتہ چلا کہ طاقت کی انگریزی اور دیسی دوائیاں کھا کھا کر اس کے اعصاب اور جسمانی مشینری بری طرح بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹروں اور حکیموں نے اس سے خوب دولت بٹوری۔ حکیموں نے اسے بڑے قیمتی کشتے کھلائے۔ اس کے ملازم محمد حسین کے بیان کے مطابق 23 اکتوبر سن 1941 کے روز نواب محمد نواز علاج کے لیے جھنگ سے لاہور آیا اور یہاں فلیٹیز ہوٹل میں ٹھہرا۔ اس وقت فلیٹیز مغربی طرز کا واحد ہوٹل تھا جس میں انگریز اور ہندوستانی مہاراجے اور نواب ٹھہرا کرتے تھے۔ نواب محمد نواز علاج کے لیے آیا تھا اور اس کا جسم جواب دے گیا تھا، لیکن عیاشی کی لت ایسی تھی کہ اس نے نئے مال کی تلاش میں محمد حسین کو بھیجا۔ اسے ایک نوخیز رقاصہ مل گئی جس کا نام شمشاد بائی تھا اور جس کی عمر ابھی 16 سال نہیں ہوئی تھی۔ شمشاد بائی ہوٹل میں اس کے پاس آتی رہی۔ وہ مغنیہ بھی تھی اور رقاصہ بھی۔ اس نے نواب محمد نواز کی علیل دنیا میں رونق پیدا کیے رکھی۔ اس وقت نواب کی عمر 30 سال تھی، لیکن بیماری اور شراب نوشی نے اسے ضعیف کر دیا تھا۔ 6 نومبر سن 1941 کے روز نواب محمد نواز نے شمشاد کو 17,000 روپیہ نقد دیا، جو آج کے 2 لاکھ کے برابر تھا۔ شمشاد کو اس نے اپنے گاؤں خان گڑھ ضلع ملتان چلنے پر آمادہ کر لیا۔ شمشاد کیوں نہ جاتی، یہ اس کا پیشہ تھا، اور نواب محمد نواز سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھا۔ وہ ساتھ چل پڑی۔ اس نے اپنے جوان بھائی طالب کو ساتھ لے لیا۔ لاہور سے ریل گاڑی کا فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ بک کرایا گیا۔ شمشاد اور اس کے بھائی کے علاوہ نواب کے 2 ملازم بھی ساتھ تھے۔ ایک تھا محمد حسین اور دوسرا خانسامہ گاما۔ ریل گاڑی صبح 4 بجے خانیوال اسٹیشن پہنچی۔ نواب کو اپنے گاؤں خان گڑھ جانا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اس لیے وہ خان گڑھ کی بجائے جھنگ جائے گا۔ چنانچہ یہ پارٹی ملتان جانے کے بجائے گاڑی بدل کر دن کے 11:30 بجے جھنگ پہنچ گئی۔ جھنگ میں نواب محمد نواز کی کوٹھی میں اس کا چچا زاد بھائی محمد نواز ثانی مقیم تھا۔ نواب محمد نواز بغیر اطلاع جھنگ پہنچا تھا اور اس کے ساتھ شمشاد بھی تھی، اس لیے محمد نواز ثانی نے کوٹھی کے احاطے میں ایک خیمہ نصب کرا لیا اور اس میں منتقل ہو گیا۔ یہ عجیب سا لگتا ہے کہ اتنی بڑی کوٹھی میں جس کے کمروں کا شمار نہ تھا، نواب کا چچا زاد بھائی کسی کمرے کے بجائے خیمے میں رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نواب محمد نواز جب کسی طوائف یا کسی دوسری عورت کو بلاتا تھا تو وہ پوری کوٹھی خالی کرا لیا کرتا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کوٹھی میں نواب اور اس کے نوکروں کے سوا کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اس کی بیوی نہیں تھی، کوئی بچہ نہیں تھا، ماں باپ مر چکے تھے اور وہ اکیلا تھا۔ نواب محمد نواز اور شمشاد بھائی شام 5 بجے تک ڈرائنگ روم میں خوش گپیوں میں محو رہے، پھر بیڈ روم میں چلے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک گاما نواب کی ٹانگوں کی مالش کرتا اور دباتا رہا۔ رات 10 بجے نواب کو کھانا بیڈ روم میں دیا گیا۔ شمشاد نے کھانا اپنے بھائی طالب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں کھایا۔ پھر شمشاد سونے کے لیے نواب کے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اس کے بعد ملازم کوٹھی کے احاطے میں اپنے کوارٹروں میں چلے گئے۔ خانسامہ گاما باورچی خانے میں سویا۔ شمشاد بائی کا بھائی طالب باورچی خانے کے ساتھ والے کمرے میں سویا۔ آدھی رات کے لگ بھگ خانسامہ نے نواب محمد نواز کی پکار سنی، محمد حسین کو بلاؤ۔ محمد حسین اپنے کوارٹر میں سویا ہوا تھا۔
خانسامہ جو نواب کی پکار پر جاگ اٹھا تھا دوڑا گیا اور محمد حسین کو جگا لایا۔ ان دونوں کے بیانات کے مطابق دونوں نواب کے بیڈ روم کی طرف دوڑے گئے۔ دروازہ بند تھا لیکن غسل خانے کا دروازہ جو باہر کو کھلتا تھا کھلا تھا۔ کواڑ بند تھے، چٹکنی نہیں چڑھی ہوئی تھی۔ غسل خانے کا بیڈ روم میں کھلنے والا دروازہ بھی کھلا تھا۔ یہ دونوں جب غسل خانے کے باہر والے دروازے کے قریب پہنچے اس وقت انہوں نے بیڈ روم میں رائفل یا ریوالور فائر ہونے کا دھماکہ سنا۔ دونوں اندر گئے اور دیکھا کہ نواب شمشاد کے پاس پلنگ پر لیٹا ہوا ہے اور شمشاد کے تکیے پر خون ہی خون ہے۔ نواب کو ان دونوں نے بلایا مگر وہ چپ چاپ لیٹا رہا جیسے بے ہوش ہو۔ کمرے میں مدھم روشنی والا نائٹ بلب روشن تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ نواب نہ بولتا ہے نہ ہلتا ہے تو انہوں نے نواب کے چچا زاد بھائی نواز ثانی کو خیمے میں جا کر اطلاع دی۔ نواز ثانی نے بیڈ روم میں جا کر نہ دیکھا کہ یہ ملازم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے۔ اس نے محمد حسین سے کہا کہ وہ وکیل لالا منوہر لال کو بلا لائے۔ لالا منوہر لال قریب ہی رہتا تھا۔ وہ آ گیا لیکن وہ بھی بیڈ روم کے اندر نہ گیا۔ اس نے کھڑکی میں سے بیڈ روم میں دیکھا اور نواب محمد نواز سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ نواب نے کہا شمشاد مر گئی ہے۔ گاما خانسامہ نے جو بیان دیا وہ محمد حسین کے بیان سے ملتا جلتا تھا۔ لالا منوہر لال اور محمد نواز ثانی کے بیانات بھی محمد حسین کے بیان کی تصدیق کرتے تھے۔ 12 فروری سن 1942 کو مقدمے کی سماعت سیشن کورٹ لاہور میں شروع ہوئی۔ سیشن جج ایک بیدار مغز اور بڑا ہی قابل انگریز ڈی فالشا تھا۔ اس انگریز سیشن جج نے چند ایک اہم مقدموں میں بہت شہرت حاصل کی تھی۔ سیشن کورٹ میں جانے سے پہلے کیس مجسٹریٹ کی عدالت میں چلا تھا۔ اس دوران ڈسٹرکٹ ایس پی نے عدالت میں درخواست دی کہ ڈاکٹر شیر سنگھ نے پوسٹ مارٹم کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ مشکوک ہے، اس لیے لاش قبر سے نکال کر کسی اور ڈاکٹر سے دوبارہ پوسٹ مارٹم کرایا جائے۔ زیادہ تر شک یہ تھا کہ گولی سر میں لگی اور دوسری طرف سے کھوپڑی سے پار نہیں ہوئی تو گئی کہاں۔ ڈاکٹر شیر سنگھ نے لکھا تھا کہ گولی کھوپڑی میں نہیں تھی۔ ایس پی کی درخواست منظور کر لی گئی اور ایک مجسٹریٹ کی نگرانی میں 20 دسمبر سن 1941 کے روز میانی صاحب لاہور میں شمشاد کی قبر کھود کر لاش نکلوائی گئی اور ڈاکٹر محمد طفیل سول سرجن نے لاش کا پوسٹ مارٹم کیا۔ اس ڈاکٹر نے مقتولہ کی کھوپڑی سے گولی نکال لی جو عدالت میں پیش کی گئی۔ مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ جج کے علاوہ عدالت میں 4 اسیسر بھی تھے۔ پاکستان میں یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ انگریزوں کے دور میں ہندوستان میں قتل کے مقدموں کی سماعت میں 4 اسیسر عدالت میں موجود ہوتے تھے۔ یہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے بعض ترقی یافتہ ممالک میں جیوری ہوتی ہے۔ ہندوستان کی سیشن کورٹوں میں اسیسر معزز شہریوں میں سے منتخب کیے جاتے تھے۔ ان کی باقاعدہ تنخواہ نہیں ہوتی تھی۔ انہیں مقدمے کے دوران پیشیوں کے مطابق الاؤنس ملتا تھا۔ عام زبان میں انہیں سیسر کہا جاتا تھا۔ بعض آدمی خوشامد اور دربار میں رسائی سے سیسر بن جاتے تھے۔ ضروری نہیں کہ یہ قانون کی سوجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ مقدمے کی سماعت ختم ہوتی تھی تو جج ان سے رائے لیتا اور فیصلہ کرتا تھا۔ شمشاد کے قتل کے کیس میں جو 4 اسیسر مقرر کیے گئے وہ دانش مند اور پڑھے لکھے تھے۔ سرکاری وکیل نصیر احمد صدیقی تھے جو لائل پور سیشن کورٹ کے پی تھے۔ ان کی قابلیت مسلمہ تھی۔ انہیں اس کیس کے لیے لائل پور سے بلایا گیا تھا۔ ملزم کے وکیل لاہور کے مشہور و معروف اور نامور بیرسٹر میاں عبدالعزیز تھے۔ ان کے اسسٹنٹ لاہور اور جھنگ کے چیدہ وکیل تھے۔ ہر پیشی پر عدالت میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی تھی۔ اخباری نمائندے بھی موجود ہوتے تھے۔ استغاثہ کے گواہ زیادہ نہ رکھے گئے، صرف یہ تھے محمد حسین، گاما خانسامہ
محمد نواز ثانی، شمشاد کا بھائی طالب اور گورکھا چوکیدار دل سنگھ۔ اس گورکھے نے بیان دیا تھا کہ وہ کوٹھی کے باہر والے گیٹ پر کھڑا تھا اور اس نے ایک فائر کی آواز سنی تھی۔ سب سے زیادہ اہم گواہ نواب محمد نواز کا خاص ملازم محمد حسین تھا۔ اس نے وہی بیان دیا جو وہ تفتیش میں دے چکا تھا۔ اس پر سب سے زیادہ جرح ہوئی، جس میں اس نے کہا کہ ملزم نواب محمد نواز شراب نوشی کا بے انتہا عادی تھا۔ اس نے خانے وال ریلوے اسٹیشن پر شراب پینی شروع کی تھی۔ اس وقت صبح کے 8 بجے تھے۔ جھنگ پہنچ کر رات 10 بجے تک پیتا رہا۔ اس رات کوٹھی کے بیڈ روم میں وسکی کی 5 خالی بوتلیں اور ایک بھری ہوئی بوتل پائی گئی۔ محمد حسین نے جرح میں یہ بھی کہا کہ نواب محمد نواز کے تعلقات اپنے چچا زاد بھائی محمد نواز ثانی کے ساتھ کشیدہ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد نواز ثانی نواب محمد نواز کی جائیداد کا وارث بازگشت تھا اور نواب محمد نواز جائیداد عیاشی میں اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ اس وقت کے 3 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد عیاشیوں کی نذر کر چکا تھا۔ شمشاد بھائی کے بھائی طالب نے جرح میں کہا کہ اس کی بہن نے نواب محمد نواز کے سلوک اور برتاؤ کے خلاف کبھی شکایت نہیں کی تھی اور وہ نواب کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ایک اور اہم گواہ محمد نواز ثانی تھا۔ اس گواہ کی اہمیت یہ تھی کہ صفائی کا وکیل یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ قاتل محمد نواز ثانی ہے۔ اس پر بھی بڑی سخت اور تفصیلی جرح کی گئی، جس میں اس پر الزام عائد کیا گیا کہ شمشاد کو اس نے قتل کیا ہے۔ اس نے اس الزام کی تردید کی اور تسلیم کیا کہ نواب محمد نواز خاندان کی کئی لاکھ کی جائیداد بیچ کر عیاشیوں میں اڑا چکا ہے۔ محمد نواز ثانی نے خریداروں کو خبردار کیا تھا کہ یہ جائیداد نہ خریدیں۔ محمد نواز ثانی نے یہ بھی کہا کہ اس نے یہ درخواست بھی دے رکھی تھی کہ جائیداد کورٹ آف وارڈز کے سپرد کی جائے تاکہ نواب محمد نواز جائیداد فروخت نہ کر سکے۔ اس وجہ سے اس کے تعلقات نواب محمد نواز کے ساتھ کشیدہ تھے۔ اس سے جرح میں پوچھا گیا کہ جب اسے اطلاع ملی تھی کہ شمشاد نواب محمد نواز کے بیڈ روم میں قتل ہو گئی ہے تو وہ بیڈ روم میں کیوں نہیں گیا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ اس خوف سے بیڈ روم میں نہیں گیا تھا کہ قتل کا الزام اس پر تھوپ دیا جائے گا۔ شہادت میں لالا منوہر لال بھی ایک اہم گواہ تھا، لیکن سرکاری وکیل نے اسے شہادت سے خارج کر دیا تھا کیونکہ وہ کچھ صاف اور کھری باتیں اپنے بیان میں شامل کرنے پر اتر آیا تھا۔ استغاثہ نے 2 اور گواہ پیش کر دیے۔ یہ 2 گانے والی طوائفیں تھیں، دونوں جھنگ کی تھیں۔ ایک کا نام زہرا اور دوسری کا خیراں تھا۔ انہوں نے بیان دیا کہ وقوعے کی شام انہیں نواب محمد نواز نے گانا سننے کے لیے بلایا تھا۔ دونوں نے گانا سنایا۔ اس کے بعد نواب نے شمشاد سے کہا کہ وہ گانا سنائے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس نے غالباً اسے اپنی توہین سمجھا تھا کہ وہ شہرا آفاق مغنیہ ہو کر جھنگ کی معمولی سی گانے والیوں کے مقابلے میں گائے۔ نواب کے اصرار کے باوجود اس نے گانا نہ سنایا۔ نواب محمد نواز آخر نواب تھا۔ وہ بہت برہم ہوا۔ شمشاد کا انکار نواب کی توہین تھی۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان دونوں طوائفوں کو جھوٹے گواہوں کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ پولیس کو یہ اقدام اس صورت میں کرنا پڑتا ہے جب یقین ہوتا ہے کہ جرم کا ارتکاب اسی ملزم نے کیا ہے، لیکن اسے سزا دلانے کے لیے شہادت کی کمی ہے۔ اسے پیڈنگ کہتے ہیں۔ اگر شہادت کے خالی خانے پر نہ کیے جائیں تو مجرم سزا سے بچ جاتے ہیں۔ ان دونوں گانے والیوں کو قتل کی تحریک یا باعث ثابت کرنے کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ قتل کے کیس میں یہ بتانا پڑتا ہے کہ قتل کا باعث کیا تھا۔ چنانچہ عدالت میں یہ ظاہر کیا گیا کہ نواب محمد نواز شمشاد کے انکار پر اتنا برہم ہوا کہ اسے قتل کر دیا۔ آخر میں ملزم نواب محمد نواز کا بیان ہوا۔ اس نے تفتیش میں پولیس یا مجسٹریٹ کو کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ عدالت میں تحریری بیان دے گا، لیکن اس نے زبانی بیان دیا۔ اس نے کہا کہ اس نے شمشاد بھائی کو قتل نہیں کیا۔
اس نے تسلیم نہیں کیا کہ وہ دونوں ایک ہی پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ شمشاد سے ناراض نہیں تھا، بلکہ اس نے شمشاد کو خطیر رقم، ایک بیش قیمت انگوٹھی اور ایک ہار دیا تھا۔ نواب اپنے بیان میں شمشاد بائی کو شمشاد بیگم کہتا رہا۔ اس نے کہا کہ وہ شمشاد بیگم کو اپنے ساتھ شادی کرنے کے لیے جھنگ لایا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے خلاف یہ کیس اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی بیوی نہیں، بیٹا نہیں، بھائی بھی نہیں۔ اس کا چچا زاد بھائی محمد نواز ثانی اس کا دشمن بنا ہوا ہے، اور اس شخص نے جائیداد کورٹ آف وارڈز کے سپرد کرانے کی کوشش کی تھی، اور محمد نواز ثانی جائیداد کا وارث بازگشت ہے، یعنی اس کے مرنے کے بعد تمام جائیداد کا وارث محمد نواز ثانی ہے۔ اس نے کہا کہ تمام کمروں کے دروازے اندر سے بند تھے۔ غسل خانے کے اندر اور باہر والے دروازے کسی نے کھلے چھوڑ دیے تھے۔ اس نے بیان میں کہا کہ ایک تو وہ بیمار ہے، دوسرے سفر کی تھکن، اور تیسرے یہ کہ وہ رات 10 بجے تک شراب پیتا رہا تھا۔ وہ تو ہوش میں تھا ہی نہیں، وہ شمشاد کے پہلو میں مدہوشی کی نیند سو گیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ بیڈ روم میں روشنی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ ایک شور سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے معتمد ملازم محمد حسین کو پکارا۔ پھر اس نے اپنے ملازموں کو بلانے کے لیے ریوالور کی ایک گولی دیوار کی طرف فائر کی۔ یہ گولی دیوار میں لگی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے اس نے ایک فائر کی آواز سنی تھی جس سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے ایک آدمی کو بھاگتے دیکھا تھا جو غسل خانے میں چلا گیا تھا۔ نواب نے کہا کہ وہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ریوالور اسی کا استعمال کیا گیا ہے جو دراصل اس پر فائر کیا گیا تھا، لیکن گولی شمشاد کے سر میں لگی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے لالا منوہر لال نے بیڈ روم کی کھڑکی سے کہا تھا کہ لیٹے رہو ورنہ تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ملزم کا بیان خاصا طویل تھا۔ اس نے صفائی میں کوئی گواہ پیش نہ کیا۔ انگریز سیشن جج نے اسیسروں کی رائے طلب کی۔ ملزم کا بیان اتنا مدلل تھا اور استغاثہ کے گواہوں پر جرح سے کچھ ایسی باتیں سامنے آئی تھیں کہ چاروں اسیسروں نے ملزم نواب محمد نواز کو بے گناہ قرار دے دیا۔ جج نے اسیسروں سے اختلاف کیا۔ اس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ گواہوں نے کہا کہ وہ نواب کی پکار پر بیڈ روم کی طرف دوڑے گئے، اور جب غسل خانے کے باہر والے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے ایک فائر کی آواز سنی۔ اگر قاتل کوئی اور ہوتا جس کے متعلق ملزم نے کہا ہے کہ اس نے اسے بھاگتے اور غسل خانے میں جاتے دیکھا تھا، تو ملزم جو دوڑے آ رہے تھے اس آدمی کو غسل خانے سے نکلتا دیکھ سکتے تھے۔ جج نے لکھا کہ شمشاد نے خودکشی نہیں کی، خودکشی کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ خودکشی کی صورت میں گولی اس کے سر کے پیچھے نہ لگتی۔ دوسرا امکان یہ تھا کہ ریوالور اتفاقیہ چل گیا، لیکن اتفاقیہ ایک گولی چل سکتی تھی، دو نہیں۔ گولی اتفاقیہ اس لیے بھی نہیں چل سکتی تھی، یہ ویبلے اینڈ اسکاٹ .38 کا ریوالور تھا جس کے ٹریگر کو دبانے کے لیے خاصا زور لگتا ہے۔ یہ اتنا ڈھیلا نہیں ہوتا کہ انگلی چھو جائے تو گولی چل جائے۔ جج نے لکھا کہ ملزم کے چچا زاد بھائی محمد نواز ثانی پر قتل کا شک کیا جا سکتا ہے، لیکن قرائن اور دلائل کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد نواز ثانی اس قتل میں ملوث نہیں۔ اگر اسے پہلے سے علم ہوتا کہ نواب محمد نواز فلاں دن جنگ آ رہا ہے تو محمد نواز ثانی نوکروں اور چوکیدار سے ساز باز کر کے نواب کے قتل کا انتظام کر لیتا، مگر نواب اچانک آ گیا۔ اگر اسے قتل کرنا ہی تھا تو نواب کو کرتا، شمشاد کو قتل کرنے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ جج نے لکھا تھا کہ ملزم 8-9 گھنٹے لاش کے ساتھ لیٹا رہا۔ اس کا وکیل لالا منوہر لال آیا تو نواب نے اسے یہ نہ کہا کہ شمشاد کو کوئی قتل کر گیا ہے، اس کی بجائے اس نے یہ کہا کہ شمشاد مر گئی ہے۔
سیشن جج نے دونوں گانے والیوں زہرا اور خیرہ کو اہمیت نہ دی۔ اس نے لکھا کہ استحاثہ نے قتل کا باعث پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ قتل کا باعث بھی ثابت کیا جائے۔ ہمیں کرائن کو شہادت کے طور پر سامنے رکھنا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ملزم شراب کے نشے میں دھت تھا اور ہوش میں نہ تھا، اور آدھی رات کے وقت کسی بات سے مشتعل ہو کر اس نے مدہوشی کے عالم میں شمشاد کو گولی مار دی تھی، تو بھی شراب کی مدہوشی صفائی میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ ملزم نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو شراب کے نشے میں دھت کیا، یہ خود پیدا کردہ کیفیت ہے۔ جج نے فیصلہ دیا کہ ملزم صریحاً جرم زیر دفعہ 302 کا مرتکب ہوا ہے، لہٰذا اسے سزائے عمر قید دی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ 6 جون سن 1942 کے روز سنایا گیا۔ ملزم کی صحت بہت ہی بگڑ چکی تھی اور وہ زیر علاج تھا، اس لیے عمر قیدی کی حیثیت سے میو ہسپتال میں رکھا گیا۔ اس نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، جو سماعت کے لیے ایک انگریز جج جسٹس سر ڈگلس ینگ کی عدالت میں گئی، لیکن یہ جج چھٹی پر کشمیر گیا ہوا تھا۔ اپیل کی سماعت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ 7 جولائی سن 1942 کے روز نواب محمد نواز ہسپتال میں فوت ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر 31 برس تھی۔ عیاشی اور شراب نوشی نے اس کے اعضائے رئیسہ کو کھا لیا تھا۔ حقیقت چھپی نہیں رہ سکتی۔ قتل کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ نواب محمد نواز اس قدر علیل اور کمزور ہو چکا تھا کہ اس کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا محال تھا، لیکن شمشاد جیسی نوخیز رقاصہ کو ساتھ لیے پھرتا تھا۔ وقوعے کی رات شمشاد نے نواب کی شراب زدہ جوانی اور مردانگی پر طنز کی اور کہکا لگایا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا تھا کہ شمشاد نے اسے پلنگ سے نیچے گرا دیا تھا۔ وہ اٹھا، اس وقت شمشاد ہنستے ہنستے دائیں کروٹ ہو گئی تھی۔ نواب محمد نواز نے تکیے کے نیچے سے ریوالور نکالا اور شمشاد کے سر کے پیچھے گولی مار دی۔ چونکہ گولی دماغ میں چلی گئی تھی، اس لیے مقتولہ جس پوزیشن میں تھی اسی پوزیشن میں فوراً مر گئی۔ میں نے کہا ہے کہ مہاراجوں اور نوابوں کے جرائم کی پردہ پوشی ایک عام سی بات تھی۔ پولیس ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، لیکن ایک نواب کو سزا دلانے کے لیے جو اقدامات ڈسٹرکٹ ایس پی خان بہادر سید نور حسین شاہ نے کیے وہ غیر معمولی ہیں۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس شخصیت کا مختصر سا خاکہ پیش کروں۔ سید نور حسین شاہ چکوال ضلع جہلم کے رہنے والے تھے۔ خوب روح اور سخی تھے۔ جن حالات میں انہوں نے پرورش پائی ان کا اندازہ اس سے کیجیے کہ وہ میٹرک پاس نہیں کر سکے تھے، کیونکہ خاندگی حالات اجازت نہ دیتے تھے۔ ذریعہ معاش کے لیے پولیس میں بحیثیت کانسٹیبل بھرتی ہونے کے لیے راولپنڈی چلے گئے۔ وہ بھرتی کے امیدواروں کی صف میں کھڑے تھے۔ ایک انگریز افسر نے انہیں دیکھا تو ان کی شکل و صورت اور نوجوانی سے متاثر ہو کر پوچھا کہ ان کی تعلیم کتنی ہے۔ سید نور حسین نے بتایا کہ وہ غربت کی وجہ سے میٹرک پاس نہیں کر سکے۔ انگریز افسر نے انہیں کہا کہ جاؤ اور میٹرک پاس کر کے میرے پاس آ جانا۔ سید نور حسین شاہ نے اسی سال میٹرک پاس کر لیا اور اس انگریز افسر کے پاس چلے گئے۔ اس نے انہیں سیدھا سب انسپکٹر بھرتی کر لیا اور ٹریننگ کے لیے بھیج دیا۔ نور حسین شاہ نے بہت محنت کی اور ٹریننگ سے کامیابی سے نکل آئے۔ اب وہ سب انسپکٹر تھے۔ انہوں نے دیانتداری کو اپنا اصول بنائے رکھا اور ایس پی کے عہدے تک پہنچے اور خان بہادر کا خطاب حاصل کیا۔ غریب کے اس بیٹے نے 2 لاکھ روپے رشوت ٹھکرا کر ایک نواب کو عمر قید دلائی۔ پنجاب پولیس سے ریٹائر ہو کر ریاست بہاولپور کے کمشنر پولیس ہے۔ ان کی اہلیہ فوت ہو گئیں۔ اولاد صرف ایک بیٹا تھا جس نے امریکہ سے کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی، مگر جوانی میں ہی فوت ہو گیا۔ سید نور حسین شاہ نے 95 برس عمر پائی۔ عبادت الہی ان کا شیوا تھا۔ اپنی ڈیوٹی کو بھی عبادت الہی سمجھتے تھے۔ چکوال کے گورنمنٹ کالج کی انہوں نے لائبریری بنائی اور اپنی جائیداد نادار اور مستحق طلباء کے لیے وقف کر گئے۔
یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی. اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے. ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کامنٹ کیجئے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.